سب سے پہلے عاشورہ کی اناؤنسمنٹ ہے. اس بار عاشورہ سیٹرڈے کو ہوگا. ٹائمنگ عاشورہ جلوس کی ہے 11:30 بجے. 11:30 بجے سے انشاءاللہ اس بار جلوس کارلٹن گارڈن سے فلیگسٹاف گارڈنز کی طرف جائے. پچھلے سال الٹا ہوا تھا. پچھلے سال فلیگسٹاف گارڈن سے ہم گئے تھے, جلوس کا آغاز ہوا تھا اور اختتام کارلٹن گارڈنز پہ ہوا تھا. لیکن اس مرتبہ الٹا ہے. اس مرتبہ 11:30 بجے شروعات کارلٹن گارڈن سے ہوگی اور جلوس کا اختتام فلیگسٹاف گارڈنز پہ ہوگا. اور ہمیشہ کی طرح ہمیں والنٹیئرز کی ضرورت ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ سے پاکستان سوسائٹی کے جوان ہمیشہ کے لیے وہ بہت ہی والنٹیئرز انہوں نے دیے ہیں جلوس کو. تو اس بار بھی اگر جو لڑکے چاہتے ہیں کہ وہ والنٹیئر ہو جائے وہاں پہ جلوس کے لیے, تو وہ پلیز عرفان بھائی سے رابطہ کریں یا مجھ سے رابطہ کریں. اور محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری اناؤنسمنٹ ڈونیشنز کے حوالے سے ہے. عزیز برادران, آپ کو شاید اس بات کا علم ہو یا نہ ہو, یہ ہال جو ہے حسینیہ ہال ہم نے لیز پہ لیا ہے, اور اس کی لیز بنتی ہے $3,660 پر منتھ. یہ $3,660 ایلیف سوسائٹی کے 20 برادران ہیں جو وہ ہر مہینے یہ مل کے یہ $3,600 کا لیز بھرتے ہیں, اور اس کے اور بھی اخراجات ہیں. اور اگر ہم یہ لیز کرتے رہے تو اگلے 5 سال تک ہم $2,36,000 لیز ادا کریں. تو اگلے 5 سالوں میں $2,36,000 ہمارے ہاتھ سے چلے جائے گی اور ہمیں کچھ نہیں ملے گا. اس کا ایک طریقہ ہم نے سوچا ہے, جو کہ ہم نے علماء سے بھی اس پہ بات کی ہے, اور خود بھی سب سے پہلے کمٹمنٹ ایلیف سوسائٹی کے کیبنٹ نے کی ہے. ایلیف سوسائٹی کے کیبنٹ نے کل $50,000 سے زیادہ کمٹمنٹ کا وعدہ کیا ہے, جو کہ وہ چہلم کی شب کو انشاءاللہ وہ ادا کریں گے. اور ہمیں یہ ہال یا اس کے برابر کا ہال, کیونکہ یہ ہال چونکہ فرنٹ پہ ہے اور اس کی قیمت تھوڑی زیادہ ہے, 6-6.5 لاکھ کے قریب ہے, لیکن ہمیں 4 لاکھ 4.5 لاکھ یا ایون 5 لاکھ کے قریب ہمیں ہال مل سکتا ہے, جو کہ اسی ایریا کا ہو اور یہیں پہ ہو, اور وہ اس سے کم پرائز پہ مل سکتا ہے, 1-1.5 لاکھ کم پرائز پہ. تو اگر ہم نے 50,000 کمٹمنٹ کیبنٹ نے کی ہے, اور ہم تمام برادران سے عرض کرتے ہیں کہ وہ ہمیں $1,50,000 اور ہمیں کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. $2 لاکھ ایک مرتبہ جب جمع ہو جائیں تو ہم یہ ہال ہم لے سکتے ہیں, یا یہ ہال یا اسی برابر کوئی دوسرا ہال, اور پھر ہمیں لیز نہیں ادا کرنی پڑے گی. اور جتنا پیسہ ہم ڈالیں گے لیز کی, اپنے لیز کی طرف, وہ لیز تو نہیں ہوگا لیکن منتھلی جو اس کی پیمنٹس ہوں گے, اور وہ ساری ہماری ایسٹ بن جائے گی. ہم لیز کے طور پر نہیں دے رہے ہیں, کیونکہ ہم نے 2 لاکھ ادا کیے ہیں اور 2 لاکھ یا 3 لاکھ بچ جاتے ہیں, جو کہ وہ ہم ماہانہ قسطوں میں جمع کروائیں گے, اور وہ لیز کی طرف نہیں ہوگی, وہ ہمارے اپنے یعنی ہمارے پاکستان سوسائٹی کے پیسے ہوں گے. تو یہ ایک بہت ہی اہم قدم ہے ایلیف سوسائٹی کی جانب سے, اور ایلیف سوسائٹی نے یہ قدم اس لیے ضروری سمجھا کہ پروگرامز بہت زیادہ ہو رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو علم ہو, ہم ایلیف سوسائٹی کے پیج بھی اپڈیٹ کیا کرتے ہیں اور ویب سائٹ پہ بھی اپڈیٹس کیا کرتے ہیں. ہفتے میں 2 مرتبہ یہاں پہ مجلس ہوتی ہے, ٹیوزڈے کو دعائے توسل اور تھرسڈے کو دعائے کمیل, اور اس کے بعد مجلس ہوتی ہے. اور بھی ایسے پروگرامز ہیں جیسے کہ مولانا ابوالقاسم رضوی صاحب آتے ہیں یہاں پہ اور درس اخلاق دیتے ہیں فورٹ نائٹ پہ جب بھی وہ اویلیبل ہوں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے لڑکے جو ہیں جو کہ ان کی انگلش کوچنگ شروع کی جائے جلد از جلد انشاءاللہ, جو کہ انگلش میں تھوڑی کمزوری ہے ان کو بولنے میں اور سمجھنے میں. تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایسے لڑکے جو ہیں یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں, ان کے ساتھ ہم مدد کریں انگلش زبان سیکھنے میں. اور کوئی ایسے جاب ایسپیکٹس ہو, اس کو ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ان کی وہ مدد کریں. اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک لائبریری بنا لیں, اور ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بھی ہم شارٹ کورسز رکھیں گے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کریں یہاں پہ کچھ نہ کچھ طریقے سے.
اور مولانا صاحب سے ہم اس کا استفادہ کریں گے یہاں پہ جو ریزیڈنٹ عالم ہیں. تو بہت سے ایسے پروگرامز ہیں جنہوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اپنا ایک ہال لے لیں اور ناگزیر ہے یہ چیز. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر $1.5 کی اور ہمیں ڈونیشنز مل گئی انشاءاللہ، جو کہ ہمیں بھرپور خدا پر توکل ہم کرتے ہیں اور انشاءاللہ مولا ہماری مدد کرے اس میں، تو کل پرسوں ہم ڈونیشنز کا آغاز کریں گے. آج صرف یہ اعلان تھا آپ لوگوں کے لیے، آپ جائیں اپنے دوستوں کو بتائیں اور وہ بھی کل آئیں ڈونیشنز کے ساتھ، اور مولا آپ کو اجر دے اس کا، اور مولا ہماری مدد کرے اس کار خیر میں. یہ تھی ہماری دوسری اناؤنسمنٹ. اگر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل کچھ دوست و احباب تھے جو کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ مجالس 3 جگہ ہو رہے ہیں اور وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ ایک جگہ مجلس ہو، لیکن چونکہ اب آج 7ویں کی شب ہے اور کسی طریقے سے یہ ممکن نہیں ہوا، لیکن پھر بھی علماء کے زیر سرپرستی آج میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ساری سوسائٹیز ایک دوسرے کے مجالس اٹینڈ کریں بھرپور. پہلی مجالس کا سلسلہ کچھ ایسا ہے کہ ٹائمنگز مختلف ہیں. علمدار فیڈریشن کی ٹائمنگز مختلف ہیں اور پاراچنا سوسائٹی کی ٹائمنگز مختلف ہیں، اور ہماری سب سے آخری مجلس ہوتی ہے. تو ایلیو سوسائٹی کے ارکان کچھ گئے ہیں مجلس اٹینڈ کرنے، پاراچنا سوسائٹی اور علمدار فاؤنڈیشن بھی گئے تھے وہ، اور وہ اب یہاں آ رہے ہیں. اور جو یہاں پہ آئے ہیں پاراچنا سوسائٹی کے یا علمدار فاؤنڈیشن کے، ایلیو سوسائٹی اس کا تہہ دل سے شکر گزار ہے اور خوش آمدید کہتی ہے اس کو. یہ مولا کا اعضاء کی مجلس ہیں. تو پاراچنا سوسائٹی اور علمدار فاؤنڈیشن کی جانب سے جو بھی لڑکے آئے ہیں ان کو تہہ دل سے خوش آمدید. یو ایلون پختو کی قوم نن مجلس نبات بدالتا مت می دستا کروشی نہ اول نہ وہاب اردو کی نہ وہی سرا بھرپور شرکت کو کوئی سنزنی ہوئی اور سبب انشاءاللہ تبود علی اکبر علیہ السلام بدالتا ہوئی نہ بھرپور شرکتوں کا کیا بر محمد و آل محمد صلی اللہ. اب میں دعوت دیتا ہوں مولانا صاحب سے کہ وہ آئے تقریر کا اور دیگر بلند تر صاحب. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة دائرة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا
سے پڑھتے ہیں آپ قریب آ جائیں سلوات پڑھتے پڑھتے تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. جو دوستان بہت آخر میں ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے تھوڑا تھوڑا سلوات پڑھتے ہوئے قریب آ جائیں. Last year, we used to do a few minutes in beginning English, later on we started Urdu. The month of Muharram we started, and it is about to reach on its 10th, near the 10th of Muharram. This is the month that we should be started thinking, that we should start to think that what is this month for, and why we are here, and what is our purpose, what we are gaining, what we are losing, what is our target, and why we are here. Same thing what we recite in Ziyarat al-Ashura. We say, وَأَسْأَلُكَ, O Allah, I ask you to make me one of those people who will be helper to Imam al-Mansur min Ahl Bayt Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. That I want you to make me one of those people. This is one of the du'as and supplication and hajat that we ask from Allah subhanahu wa ta'ala in Ziyarat Ashura. And I want you to make me one of those people who are helper to Imam al-Mansur. And who is Imam al-Mansur? Obviously, Imam al-Mansur is the last Imam. So Ziyarat Ashura's central point is love toward Ahlul Bayt, and not to love those people who are oppressor, not to love those people who are tyrants, not to love those people who are against justice, and love those people who raise their voice for justice, and love those people who sacrifice their life for justice. And this is main purpose of Ziyarat Ashura. It's just filled of salam and la'nat. That's all. It's so much salam there and so much la'nat there. And salam is more expressing your love toward Ahlul Bayt alayhi salam. And la'nat means expressing your hate to those people who did wrong, who were not just, who were enemy, who liked riots. And this is why we all the time should be thinking that the purpose that we are coming here is one of the main purpose is to be and to try to be helper of our Imam of time. And that should be the most important time. As I told you all the time, that there is a big relationship between the 12th Imam and the 3rd Imam. There is a big relationship between Imam al-Hussein and Imam al-Zaman. There's a big relationship. What kind of special relationship there is in the 3rd Imam and in the 12th Imam, when Imam Sahib al-Zaman will return and he will be putting his hand near, he will be standing near the wall of Kaaba. What will be his first saying? His first saying will be, الَّذِي قَتَلُوا جَدِّ عَطْشَانًا. I am the one whose grandfather was killed thirsty in the land of Karbala after 3 days and nights. So why Imam Hussein is saying immediately as he's coming, he's saying, أَنَا الْمُنْتَقِمُ السَّمْسَامَ. I am the muntaqim, I am the revenge, I am the person who's going to be bring the justice back and take the revenge of the blood of Imam Hussein. So why all the time Imam Hussein is central point? Why he didn't take the name of his father Ali? Why didn't he take the name of his father, his grandfather Hassan? Why didn't he take the name of any other Imam? They all face tragedies and problems. There is a special relationship between Imam al-Hassan, Imam al-Hussein, and Sahib al-Zaman radiallahu ta'ala farajah. That is what you have to understand. Ziyarat Ashura is Ziyarat of Imam Hussein, but in that Ziyarat we are asking help to be one of the helper of Imam Sahib al-Zaman.
in every place. And this is why, and there's another hadith also, the first imam which will be returning after 12 imam, the first raj'at which will be taking place after 12 imam is going to be the raj'at of Imam al-Hussein. So there's a special relationship. And what is that relationship? That relationship is that if you have the qualities, if you want to know how you can be the helper of 12 imam, look at the qualities of companion of Hussein. If you want to be helper of and companion of Hussein, you can be, and there is a chance, there is an opportunity. And what is that? Look at the things, look at the points, look at the quality, look at the characteristics of Ashab al-Hussein, the companion of Hussein, and try to build up those characteristics in your heart, in your soul, in your life, in your character. And then you can be the helper of 12 Imam. This is why Imam al-Hussein says in his words, إِنِّي لَمْ أَخْرُجْ عَشِرًا وَلَا مَطِلًا وَلَا فَاسِدًا وَلَا مُفْسِدًا. I have not raised my voice against people to fight. I have not raised my voice against people to spread riots. I have not raised my voice to spread riots and killing and murder. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ بِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي. But my purpose, my target, my aim is this, that I've raised my voice to bring reform in the nation of my grandfather. وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ. And my target is to call people toward good and to stop people from wicked characteristics. وَأُرِيدُ أَنْ أَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي وَأَخِي. And I will be going, following the path of my grandfather, first of all. And secondly, my father Ali. And thirdly, my brother Hassan alayhi salatu wasalam. So this is the first and the main and the first and the last target of Imam Hussein, that we should be making bring a reform in our life. Hussein's target was to bring reform. If the 10 days are gone, if the month of Muharram and Safar are gone, and there's no reform in our life, obviously we have just attained majalis. We have not gained from majalis. We have to attain majalis, and we have to gain something from majalis. We have to achieve from majalis. There is no reform. Obviously, we are the same. When we were in the night of Muharram Chandra, we were the same people. We have the same characteristics. We have the same habits. We have the same habits and characteristics. And when we finish all the way till 17th of Rabiul Awwal, we are the same people. I am the same person. No difference. It means I failed this Muharram. I didn't achieve this Muharram, anything from this Muharram. So our target should be to achieve from this Muharram, from this opportunity. Because Hussein's love and Hussein's name plays the role of a motor, the role of an engine in the life, in our iman. Without an engine, car cannot be functioned. In the same way, without Hussein, our iman cannot be functioned. Our iman gets boosted energy from Imam al-Hussein. And now we have to utilize that boosted energy to reform ourselves. Sallallahu alaihi Muhammad. خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. خداوند متعال نے ہمیں اس سال بھی زندہ رکھا اور یہ محرم کا مہینہ بھی ہمیں نصیب کیا. اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں مالک اگر ہماری زندگی اگلے سال تک گناہوں کے بغیر ہو اور تیری اطاعت میں گزرے, اگلے محرم تک بھی ہمیں زندہ رکھا. یعنی شرط یہ ہونی چاہیے اگر زندگی تیری اطاعت میں گزرے تو ہمیں زندگی دے, ورنہ اس زندگی پر خاک ہو جو خدا کی اطاعت کے بغیر گزاری جا رہی ہے. دیکھیے عربی زبان کا جہاں تک تعلق ہے, قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور مختلف احادیث اس کے مختلف لوگ ریزن بتاتے ہیں. ان میں سے ایک ریزن جو بہت سمپل ہے, جو قابل فہم اور سمجھنے کے قابل بھی ہے, عربی زبان میں ایک ایسی وسعت ہے جو دوسری زبانوں میں اتنی وسعت نہیں ہے. عربی زبان میں کبھی کبھار ایک لفظ کے 70 ہزار معنیاں ہوتے ہیں جس سے وہ مفہوم سمجھ لیا جاتا ہے. اسی لیے قرآن میں اتنے پوائنٹ ہیں, ہر ورس میں, ہر آیت میں اتنے نکات ہیں, انسان خود حیران ہو جاتا ہے. اس بات
جیسے خدا متعال قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. لفظ جو پہلا استعمال ہوا اس آیت میں عربی کا جو ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ کی کئی معانی ہیں، ان میں سے جو یہاں معنی استعمال ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اے میرے نبی یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم آدم کی خلقت کرنے جا رہے ہیں. خدا نے رسول خدا سے کہا یاد کیجئے وہ دور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم آدم کی خلقت کرنے جا رہے ہیں. مثال دے کر سمجھا دوں. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں میرے بھائی محمد بھائی یاد ہے، یاد کریے اس وقت کو جب کربلا میں ہم ساتھ میں گئے تھے اور وہاں پہ ہم نے خاک شفا کی سجدگاہ لی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کربلا میں بھی وہاں تھا اور آپ بھی وہاں تھے، تبھی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یاد کیجیے. خداوند متعال رسول سے کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ کا لفظ کئی مقامات پہ ارشاد ہوا ہے. کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب نبیوں سے ہم نے میثاق لیا. اے میرے نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے وعدہ لیا. اے میرے نبی اس موقع کو یاد کیجئے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اس موقع کو یاد کیجئے جب ہم موسیٰ کو 40 دن کے لیے کوہ طور پر لے گئے. اے میرے نبی اس موقع کو یاد کیجئے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اس موقع کو یاد کیجئے جب اسماعیل اور ابراہیم کعبے کو بنا رہے تھے. اے میرے نبی اس موقع کو یاد کیجئے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اس موقع کو یاد کیجئے جب لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے شرک نہ کیا کرو. یہ تمام مقامات پر خدا یاد کریے یاد کریے یاد کریے کہہ رہا ہے. گویا خدا رسول خدا سے کہہ رہا ہے یاد کریے جب آدم صفت کر رہا تھا، یاد کریے جب نوح سفینہ چلا رہا تھا، یاد کریے جب موسیٰ عصا چلا رہے تھے، یاد کریے جب عیسیٰ اندھوں کو بینا کر رہے تھے، یاد کریے جب زکریا درختوں میں چھپ رہے تھے، یاد کریے جب ابراہیم کعبہ بنا رہے تھے، یاد کریے جب اسماعیل کے گلے میں خنجر چل رہا تھا. یعنی یہ ساری چیزیں کا یہ اعلان یہ بتلا رہا ہے، یہ اعلان اس بات کی ثبوت اور دلیل ہے یا تو رسول خدا اس زمانے میں موجود تھے یا تو دنیا بن رہی تھی محمد دیکھ رہے تھے. یا تو دنیا بن رہی تھی محمد دیکھ رہے تھے. خاک ریزاں مجھے پہلے گلے تر کر دے، خاک ریزاں مجھے پہلے گلے تر کر دے، خوشبوئے نور محمد سے معطر کر دے. خاک ریزاں مجھے پہلے گلے تر کر دے، خوشبوئے نور محمد سے معطر کر دے. کون پھر تخت سلیمان کی کرے گا خواہش، اپنے محبوب کی محفل میں سخنور کر دے. یہ اب خداوند متعال ہر مقامات پہ اس وعیز کا جملہ استعمال ہو رہا ہے، اور ان اکثر سبھی مقامات پہ جن کا ذکر میں نے کیا اس مقامات پر اس کا معنی یہی ہے کہ آپ اس موقع کو یاد کیجئے. اب دیکھیے ایک بچہ ہے جیسے جوان ہے، وہ 20 سال کی اس کی عمر ہے. اب یہی 20 سال کا بچہ مثال کے طور پہ یہ کہنے شروع ہو جائے کہ ایک بوڑھے کو دیکھ کے کہے کہ بھائی یہ ہمارے پردادا سے ملتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہمارے پردادا کی طرح ہے، ان کا کھانا پینا ہمارے پردادا کی طرح ہے، ان کا بات کرنا ہمارے پردادا کی طرح ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ تصویر ہمارے پردادا جیسی ہے. اگر شکل کا کہہ دے کوئی کہے گا تصویر ملا کے دیکھ لیے پردادا سے ان کی بھی تصویر ملتی ہے. مگر 20 سال کا اگر نوجوان کہے ایک 80 سال کے بوڑھے کے بارے میں یہ تو ہمارے پردادا سے مل رہے ہیں، ان کی شباہت بہت ہمارے پردادا سے ملتی ہے، تو آپ اس سے پوچھیں گے آپ کی عمر کیا ہے؟ کہے گا 20 سال ہے. اچھا آپ کے پردادا کب رہتے تھے؟ وہ تو 70 سال پہلے مر گئے. تو آپ کہیں گے ارے تمہارے پردادا 70 سال پہلے مر گئے اور تم ان کے بارے میں کہہ رہے ہو ان کا اٹھنا بیٹھنا میرے پردادا کی طرح ہے، صرف تصویر نہیں ان کا بات کرنا میرے پردادا کی طرح ہے. اس زمانے میں کوئی کیمرے بھی نہیں تھے، تو آپ کو یہ حق نہیں ملتا کہ آپ کہیں کہ ان کی
شبیہ ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے پردادا کو دیکھا ہی نہیں ہے، اسی کو حق ملتا ہے یہ کہے کہ یہ پردادا کی طرح ہیں یا نہیں ہیں۔ جس نے پردادا کو دیکھا ہے، عزیزان محترم رسول خدا علی کو سند دے رہے ہیں، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه وفی نوح فی حلمه والى موسیٰ فی حیبته والى ابراہیم فی خلته والى یوسف فی حسنه والى موسیٰ فی حیبته والى عیسیٰ فی زہده۔ اگر کوئی چاہتا ہے آدم کے علم کو دیکھ لے تو علی کی جانب دیکھ لے، اگر کوئی چاہتا ہے نوح کے علم کو دیکھ لے تو علی کی جانب دیکھ لے، اگر کوئی چاہتا ہے عیسیٰ کی حیبت کو دیکھ لے تو علی کی جانب دیکھ لے، اگر کوئی چاہتا ہے ابراہیم کی خلت کی جانب دیکھ لے تو علی کی جانب دیکھ لے، اگر کوئی چاہتا ہے عیسیٰ کی عبادت کو دیکھ لے تو علی کی جانب دیکھ لے، اگر کوئی چاہتا ہے یحییٰ کے زہد کو دیکھ لے تو علی کی جانب دیکھ لے، اگر کوئی چاہتا ہے سلیمان کی حلاوت کو دیکھ لے تو علی کی جانب دیکھ لے، اگر کوئی چاہتا ہے ایوب کے صبر کو دیکھ لے تو علی کی جانب دیکھ لے، اگر کوئی چاہتا ہے حسن یوسف کی نظر کرے تو علی کی طرف دیکھ لے۔ یہ وہی رسول کہہ سکتے ہیں جنہوں نے ان سارے انبیاء کو دیکھا ہو۔ ایسے تو نہیں کہہ سکتے کہ نبی موسیٰ کے حسن کو دیکھنا ہے، عیسیٰ علیہ یوسف کے حسن کو دیکھنا ہے، علی کو دیکھیں۔ ضرور اس نبی نے یوسف کے حسن کو دیکھا ہوگا، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ یوسف کا حسن علی کے حسن سے ملتا ہے۔ ضرور ہیبت موسیٰ دیکھی ہوگی، تبھی تو کہہ رہے ہیں ہیبت علی ہیبت موسیٰ سے ملتی ہے۔ ضرور خلت ابراہیم دیکھی ہوگی، تبھی تو کہہ رہے ہیں علی کی خلت ابراہیم کی خلت کی طرح ہے۔ ضرور علم آدم دیکھا ہوگا، تبھی تو کہہ رہے ہیں علی کا جو علم ہے آدم کی طرح ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ اولیاء خدا ہیں جنہیں اللہ نے ولایت دی ہے، یہ ولایت کی طاقت کی وجہ سے وارث انبیاء ہیں۔ تمام انبیاء کی صفت اللہ نے انہیں عطا کی۔ صلوات محمد علیہ۔ اسی لیے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں انہی اولیاء کے راستے پر چلیں اور انہی کی بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ قرآن ایک طرف ایک طرف اہل بیت، مگر کئی اعتراضات ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے عقائد کا بھی دفاع کرنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے ہم جس چیز پر یقین رکھ رہے ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، کیوں مان رہے ہیں۔ جیسے اعتراض ہوتا ہے، کہتے ہیں بھائی آپ خاک شفا کو کیوں چومتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خاک شفا کو اسی لیے چومتے ہیں کیونکہ خاک شفا میں امام حسین اور امام حسین کے اصحاب کا خون شامل ہے۔ تو اعتراض کرتے ہیں اچھا یعنی کربلا میں خاک شفا کربلا ہی کیا۔ اعتراض کرتے ہیں کہ جہاں امام حسین نے کا خون ٹپکا اوبیسلی وہاں کافروں کو بھی مارا، کافروں کو بھی امام حسین نے فنار کیا، 72 سپاہیوں نے کافروں کو بھی قتل کر ڈالا، تو وہاں یزیدیوں کا بھی تو خون ٹپکا تھا۔ جی ہاں بالکل ٹپکا تھا۔ تو اس خاک کے ذروں میں امام حسین کا بھی خون شامل ہے تو یزیدیوں کا بھی خون شامل ہے، تم خاک شفا کو کیوں چومتے ہو؟ بہت بڑا اعتراض ہے۔ اگر ہمیں جواب نہیں آیا ہم کہیں گے جی ہاں یار بات تو صحیح ہے، وہاں یزیدی بھی تو مرے ہیں، وہاں امام حسین بھی شہید ہوئے ہیں، وہاں یزیدی سپاہی بھی مرے ہیں اور امام حسین کے سپاہی بھی شہید ہوئے ہیں، تو ان کا بھی خون وہیں گرا ہے اور امام حسین کا بھی خون وہیں گرا ہے، حسینیوں کا بھی خون وہیں گرا ہے، یزیدیوں کا بھی خون وہیں گرا ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب کیا دیں گے؟ پہلا جواب یہ دے سکتے ہیں آپ کہ میرے بھائی اگر کوئی بہتا ہوا دریا ہو، بہتے ہوئے دریا سے کوئی نجس جانور گزر بھی جائے کیا دریا نجس ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، دریا نجس نہیں ہوتا۔ اہل بیت طہارت کے دریا ہیں، اگر کوئی نجاست آ بھی جائے ان کی طہارت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اہل بیت طہارت کے دریا ہیں۔ مگر دوسرا جواب، ایک ایسا جواب جو ہمیشہ کے لیے ان کو خاموش کرتے ہیں، وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم خاک شفا کو چومتے ہو، سر پر رکھتے ہو، بوسہ دیتے ہو، یہ تمام کام کرتے ہو، تو خاک شفا میں دونوں خون شامل ہیں، اہل بیت کے پاک خون بھی شامل ہیں، نجس خون بھی شامل ہیں۔ میرے بھائی آپ مجھ سے یہ کہہ دیجئے، ذرا اس کتاب کو لے کر آئیے جس پہ ہم متفق ہیں، جس کو ہم قرآن بولتے ہیں۔ قرآن میں جہاں آدم کا ذکر ہے تو وہاں موسیٰ کا ذکر ہے، جہاں رسول اللہ کا ذکر ہے وہاں
اسماعیل کا ذکر ہے، جہاں اسماعیل کا ذکر ہے تو وہاں اسی موقع پر شیطان کا بھی ذکر ہے، قابیل کا بھی ذکر ہے، نمرود کا بھی ذکر ہے، حامان کا بھی ذکر ہے، سب گروہ کا ذکر ہے۔ جہاں موسیٰ کا ذکر آیا وہیں فرعون کا ذکر ہے، جہاں ابراہیم کا ذکر آیا وہیں نمرود کا ذکر بھی ہم کو ملتا ہے، جہاں حابیل کا ذکر آیا وہیں قابیل کا ذکر بھی ملتا ہے، جہاں یوسف نبی کا ذکر آیا یوسف کے بھائیوں کا ذکر بھی ملتا ہے، جہاں رسول اللہ کا ذکر آیا وہیں ابو لہب کا ذکر بھی ملتا ہے، اور جہاں خدا کا ذکر آیا وہیں پہ شیطان کا ذکر ملتا ہے۔ تو کیا آپ چومتے ہوئے وہ تمام الفاظ ہٹا کے پھر قرآن کو چومتے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں، پورے قرآن کو ساتھ میں چومتے ہیں، پورے قرآن کو سر پہ رکھتے ہیں، تو جواب کیا دیں گے؟ کہیں گے قرآن کی طہارت اتنی طاقتور ہے کہ ان کی نجاست کا اثر قرآن کی طہارت پہ نہیں ہوگا، جس طرح سامد قرآن کی طہارت اتنی طاقتور ہے تو نابد قرآن کی طہارت بھی اتنی طاقتور ہے۔ تو یہ ہے طہارت کی حقیقت کہ چاہے کوئی نجس بھی ان کے قریب آ جائے، اگر وہ پاک ہو جائے تو صحیح ہے، اگر وہ پاک بھی نہیں ہوتا ان کی نجاست کا اثر ان طاہروں پر نہیں پڑتا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ خدا کا ارادہ ہے جس نے ان ہستیوں کو پاک رکھا، اور انہی ہستیوں نے ہر موقع پر خدا کا ذکر کیا۔ اسی لیے اٹھائیے تاریخ دیکھ لیجئے، قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، خدا جو کہہ رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، فاشکرونی ولا تکفرون، یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ مفسرین لکھتے ہیں تم میرے ذکر کے لیے کوشش کرو میں تمہارا ذکر باقی رکھوں گا، تم میرے ذکر کے لیے قربانی دے کر دکھاؤ، میں تمہارے لیے میں تمہارا نام ہمیشہ باقی رکھوں گا، تم بندگی کرو اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا بندگی کا صلہ کیا ہے۔ یہ ہے مقام فاذکرونی اذکرکم۔ اور حسین ابن علی نے بھی خدا کے ذکر کے لیے کوشش کی ہے۔ اب اگر کوئی حسین کو چیلنج کر رہا ہے یا ہمیں چیلنج کر رہا ہے کہ کیوں ذکر حسین منا رہے ہو، وہ ہمیں چیلنج نہیں کر رہا، وہ حسین کو چیلنج نہیں کر رہا، وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، کیونکہ خدا خود کہہ رہا ہے جو ہمارے ذکر کے لیے کوشش کرے گا ہم اس کا ذکر قائم و دائم رکھیں گے۔ دیکھیے یہ عزاداری کی وجہ، یہ حسین ہی کی وجہ سے نمازیں ہیں، یہ حسین کی وجہ سے مسجدیں ہیں، یہ حسین کی وجہ سے اذانوں کی آوازیں ہیں، یہ حسین کی وجہ سے مسجد کے مینارے ہیں، یہ حسین کی وجہ سے یہی مسجد میں بچھی ہوئی صفیں ہیں نمازیوں کی۔ جب ہم نے مسجد کو دیکھا تو کربلا کی قربانیاں یاد آ گئی، کیوں؟ کیونکہ انہی کی وجہ سے یہی مسجد باقی ہے۔ جب ہم نے مسجد کو دیکھا کربلا والوں کی قربانیاں یاد آ گئی، جب ہم نے تکبیر کی آواز سنی کربلا والوں کی قربانیاں یاد آ گئی، جب ہم نے نمازیوں کو صفوں میں دیکھا کربلا والوں کی قربانیاں یاد آ گئی، جب ہم نے یہ تمام مومنوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا کربلا والوں کی قربانیاں یاد آ گئی۔ کیوں یاد آ گئی؟ کیونکہ کربلا والوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ جب نعرہ رسالت ہم نے سنا تو کربلا والوں کی قربانیاں یاد آ گئی، جب ہم نے نعرہ حیدری سنا کربلا والوں کی قربانیاں یاد آ گئی۔ مگر توجہ رہے عزیزان محترم، جب ہم نے مجلس دیکھی اللہ کا وعدہ یاد آ گیا، جب ہم نے ماتم دیکھا اللہ کا وعدہ یاد آ گیا، جب ہم نے لوگوں کو سینے پہ مارتے ہوئے دیکھا اللہ کا ہمیں وہ وعدہ یاد آیا جس کا قرآن میں خدا نے کہا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔
جو مجلسوں کو دیکھ کر اللہ کا ہمیں وعدہ یاد آتا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا کبھی اپنے وعدے کو جھٹلاتا نہیں ہے، خدا نے سچا وعدہ کیا تھا اور آج عمل کی صورت میں وہ وعدہ نظر آ رہا ہے۔ یہ ذکر امام حسین در حقیقت اللہ کا وعدہ ہے اور رسول کا وعدہ ہے کہ حسین کی محبت مومنوں کے دلوں میں وہ آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ جب صادق مرسل سچی زبان نے وعدہ دے دیا ہے تو قیامت تک یہی عزاداری باقی رہے گی، قیامت تک یہ وحدت کا پلیٹ فارم باقی رہے گا، قیامت تک یہ اتحاد کا پلیٹ فارم باقی رہے گا۔ ہاں عزیزو، مگر ہمیں کیا کرنا ہے اس وحدت کے پلیٹ فارم؟ ایک سوال محمد والے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اتنی مجلسیں کرتے ہیں، نماز کی طرف توجہ نہیں۔ میرے بھائی ہاں، اگر کوئی ایسے کرتا ہے کہ مجلس چل رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے ٹائم میں نماز نہیں پڑھ رہے، مجلس چل رہی، وہ غلط ہے۔ مگر ہم مجلس کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں، نماز کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں، دونوں کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فرق بس اتنا ہے، نماز ذکر خدا ہے، مجلس ذکر اہل بیت ہے۔ اہل بیت کو ذکر الہی پسند، خدا کو ذکر اہل بیت پسند۔ اہل بیت کو ذکر خدا پسند اور خدا کو ذکر اہل بیت پسند۔ عجیب لوگ ہیں کہ ذکر علی پسند نہیں، عجیب لوگ ہیں کہ ذکر علی پسند نہیں، پسند جو خدا کو ہے وہی انہیں پسند نہیں۔ عجیب لوگ ہیں کہ ذکر علی پسند نہیں، پسند جو خدا کو ہے وہی انہیں پسند نہیں۔ مجھے بس ایک در اہل بیت کافی ہے، میرے مزاج کو آوارگی پسند نہیں۔ یہ اہل بیت کا در ہے، ہم دونوں کو ہمیں راضی کرنا ہے، خدا کا ذکر بھرپور کر کے اہل بیت کو راضی کرنا ہے اور اہل بیت کا ذکر بھرپور کر کے خدا کو راضی کرنا ہے۔ تبھی تو واقعہ ہے، امام حسین تشریف فرما ہے، ایک آدمی آتا ہے، اس کو کچھ دیتے ہیں، جبکہ وہ آدمی چاہنے والوں میں سے نہیں تھا، مخالفوں میں سے تھا، مگر مولا کے پاس آیا، مولا نے کرم کے حوالے سے اسے کچھ دے دیا۔ جیسے اس نے کوئی چیز لی، اس نے کہا شکر ہے اللہ۔ امام حسین نے کہا خیمے میں وہ فلاں چیز قیمتی جو ہم نے لی تھی وہ لا کے اس کو دے دو۔ اب اس کو دے دی گئی، پھر اس نے کہا الحمدللہ۔ پھر امام نے حکم دیا وہ دوسری قیمتی چیز جو ہم نے خیمے سے لی تھی وہ اسے دے دو۔ وہ شکر کرتا رہا، حسین علی کے بیٹے اس کو دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک ایسے مقام پہ پہنچ گیا، کہنے لگا یا حسین آپ کا بہت شکریہ، آپ کتنے قریب ہیں، بس حسین کی تعریف کی۔ اس وقت حسین رک گئے اور پھر وہ سامان سمیٹ کے چلا گیا۔ اصحاب نے کہا یا حسین آپ نے تو سب کچھ اسے دے دیا۔ کہا اگر وہ خدا کی تعریف کرتا چلا جاتا، میں علی کا بیٹا اس کو قیامت تک دیتا چلا جاتا۔ حسین اس کو دیتے چلے جاتے، کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے ذکر کو چاہتے ہیں اور خدا ان کا ذکر چاہتا ہے۔ یہی فرق ہے، ہمیں دونوں کرنے ہیں، نماز بھی کرنی ہے اور مجلس بھی کرنی ہے۔ اسی لیے وہ اختلاف بھی ختم ہو گیا جو لوگ کہتے ہیں بھائی دعائے عمیر پڑھیں یا حدیث قصہ پڑھیں، خام خواہ کے نان ایشو کو ایشو بنا لیتے ہیں کہ بھائی دعائے عمیر کیوں پڑھیں، حدیث قصہ۔ بھائی تو ٹائم ہے تو آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں، یا ایک دن وہ پڑھیں ایک دن وہ پڑھیں۔ بھائی فرق اتنا ہے، جب اہل بیت نے خدا کی تعریف کی دعائے عمیر بنی، جب خدا نے اہل بیت کی تعریف کی حدیث قصہ بنی۔ اتنا ہی فرق ہے، کوئی بڑا فرق نہیں ہے، ہمیں دونوں کرنی چاہیے، خدا کی بھی تعریف کریں اور اہل بیت کی بھی تعریف کریں۔ صلوات پہ محمد والے۔ یہ وہ محبت اہل بیت ہے جو خدا نے دلوں میں ڈال دی ہمارے۔ اب دیکھیے، آپ نے دیکھا وہ خدا کی محبت کے طالب ہیں۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو برے سے برے انسان کو محبت سخت ترین دل کو بگاڑ دیتی ہے۔ محبت ایک ایسا ٹول ہے، اور ہم جمع اس اداخانے میں یا کسی اور اداخانے میں کیسے ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف محبت کی وجہ سے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم میری محبت کرتے ہو، خدا کہہ رہا ہے، حبیب کہہ دیجیے اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھ محمد کی بے روی کیجیے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ مولا کے پاس خراسان سے کچھ لوگ آئے، پاؤں زخم ہو گئے تھے، کہنے لگے مولا ہم پیدل سفر کر کے آئے ہیں، صرف اور صرف ایک ہی تمنا تھی کہ فرزند رسول آپ کی ملاقات ہو جائے۔ اس وقت مولا نے وہ جملہ کہا وَمَا الدِّينُ إِلَّا الْمُحَبَّةُ، دین کیا ہے؟ محبت
کے سوا. دین ہے ہی محبت. کسی اور مقام پہ کہا البغض للہ الحب والبغض وما الدین الا الحب والبغض. دین کچھ نہیں ہے سوائے محبت اور نفرت کے. یعنی کیا محبت تو ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے, نفرت یعنی کیا؟ دین صرف محبت اور نفرت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محبت کرنی ہے اس کا مطلب ہے الحب للہ البغض للہ. محبت کروں تو بھی خدا کے لیے, نفرت کروں تو بھی خدا کے لیے. ہاں ہر کسی سے محبت کروں تو میں خدا کے لیے محبت کروں. جب محبت کا دار و مدار اور معیار خدا ہو گیا, میں کس کی وجہ سے محبت, اگر کسی سے ہم محبت کر رہے ہیں حسن کی وجہ سے, جب تک حسن ہے وہ ہم محبت ہے. جب حسن گیا محبت گئی. جب تک ہم کسی سے محبت کر رہے ہیں مال کی وجہ سے, جب تک وہ مال ہے ہم محبت کریں گے. جب مال گیا تو محبت گئی. کسی سے اگر محبت کر رہے ہیں وزارت کی وجہ سے, جب تک وہ کرسی اقتدار ہے تو محبت ہے. جب کرسی گئی تو محبت بھی گئی. مگر محبت خالص اسے کہتے ہیں. ہم علی علیہ السلام سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ علی کرسی اقتدار والے تھے؟ نہیں. کیا اس لیے علی نے ہمیں پیسے دیے؟ نہیں. اس لیے علی خوبصورت تھے؟ جی خوبصورت تھے, مگر اس لیے محبت نہیں کرتے. ہم علی سے محبت کرتے ہیں علی کے کردار کی وجہ سے. یہ حقیقی محبت ہے جس میں دنیاوی کوئی عنصر شامل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے ایسے بندے تھے, مقام عبودیت پہ ایسے پہنچے تھے جیسا کوئی نہیں پہنچا. تو ہم بھی اسی لیے علی سے محبت کرتے ہیں. محبت کا دار و مدار مولا ہونا چاہیے, آقا ہونا چاہیے, دین ہونا چاہیے. یہ نہیں میری زبان کا ہے میں اس سے محبت کروں اور دوسرے سے محبت نہیں کروں, یہ تعصب ہے. یہ نہیں کہ میرے رشتے دار ہیں, میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, چاہے وہ ناحق بھی بولے میں ان کی سنتا رہوں, محبت کرتا رہوں. نہیں, ان کو بھی بتانا ہے کہ تم ناحق بول رہے ہو. جیسے کل آپ نے سنا علی نے اپنے بھائی عقیل کا ہاتھ جلا دیا. ان کی محبت ہی خدا کے لیے ہے, صرف وہ محبت خدا کے لیے کرتے تھے. اگر ہم بھی محبت کرنا چاہتے ہیں تو پاک جب خدا کے لیے محبت ہوگی کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے, کبھی اختلافات نہیں ہوں گے. جیسے واقعہ ہے, مذاق ہے, لطیفہ ہے, جو بھی اس کو آپ کہہ دیں. ایک واقعہ ہے, جیسے ایک مالک تھا اپنے نوکر سے کہنے لگا کہ بھائی آلو کھا رہا تھا کسی دن, کہتا آلو بڑی اچھی چیز ہے. نوکر نے کہا جی بلا آلو بہت اچھی چیز ہے. مالک صاحب جی مالک آلو بڑی اچھی چیز ہے. دوسرے دن اس کے مالک نے کہا کہ آلو بڑی بیکار چیز ہے, کسی کام کی نہیں. کہا جی بالکل بہت بیکار چیز ہے, کسی کام کی نہیں. مالک نے کہا کل میں نے کہا تھا آلو اچھا ہے, تم بھی کہتے ہیں آلو اچھا ہے. آج میں کہہ رہا ہوں آلو خراب ہے, تم کہہ رہے ہو آلو خراب ہے. کہا کہ بلا میں آلو کا تو نوکر نہیں ہوں, نوکر آپ کا ہوں, تو جو آپ کہیں گے میں وہی کہوں گا. حقیقت میں لگ لطیفہ رہا ہے, لگ مذاق رہا ہے, مگر بہت بڑا مفہوم اس میں چھپا ہوا ہے کہ میں کس کا نوکر ہوں اور جو وہ کہہ رہا ہے میں کہوں گا, اپنی مرضی نہیں کہوں گا. اگر وہ کہتے ہیں ہاں تو کر دوں گا, اگر وہ اسی وقت کہتے ہیں نہیں تو نہیں کروں گا. یعنی محبت اسے کہتے ہیں کہ میری مرضی اس وقت کچھ نہیں ہے, آقا کی مرضی ہے, ہر چیز ان کے لیے قربان کر دی جائے. اسی لیے تو محبت کی طرح جو آیت ہے وہ مودت آیت مودت ہے, جس میں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے میرے قرابت داروں سے مودت کرو. اور یہ اور بلند منزل ہے محبت سے. محبت کی تعریف کیا ہے, توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی. محبت کی تعریف یہ ہے جب دنیا کی ساری چیزیں قربان ہو جائیں اسے محبت کہتے ہیں. جہاں دنیا کی ساری چیزیں قربان ہو جائیں اسے محبت کہتے ہیں, اور جہاں محبتیں قربان ہو جائیں اسے مودت کہتے ہیں. اہل بیت کی مودت چاہیے, مجھے صرف ساری چیزیں قربان نہیں کرنی, اپنی محبتیں ہیں. اور اس میں سب سے اچھا درس کربلا نے دیا ہے. کربلا والی مائیں اپنے بچوں, جوان بچوں سے محبت کرتی تھی مگر حسین سے مودت کرتی تھی. یہ محبت تھی, وہ مودت تھی. اس محبت کو اس مودت پہ قربان کر دیا. یہ کربلا والوں کا درس. ہم دنیا کی محبتوں کو قربان کرنا سیکھیں. محبت ایک بہت بڑا ٹول ہے جو انسان کو راہ راست پہ لے کر آ سکتا ہے. یہی محبت ہے جس کے ذریعے سے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. محبت ایک ایسا رستہ ہے, عرفان کے علماء کہتے ہیں محبت کے ذریعے سے تم 100 سال کا رستہ ایک رات میں طے کر سکتے ہو. اتنا طاقتور ٹول ہے محبت. اور محبت ہی ہے سب کو ہمیں صراط مستقیم پہ لا سکتی ہے, اور محبت ہی کی وجہ سے اختلافات ختم ہوں گے. جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 1,00,000 عظیم جملہ ہے اس عظیم مرد مجاہد کا, کہا اگر 1,24,000 انبیاء بھی اس دنیا میں ایک وقت میں بھیج دیے جائیں ان میں کوئی اختلاف نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی مرضی نہیں چاہتے, رب کی مرضی چاہتے ہیں.
ہمارے اختلافات سینکڑوں میں ادھر آگے پیچھے مومنین میں جو اختلافات ہیں ہم اپنی مرضی چاہتے ہیں. ہم محبت کے اس دنیا اور دریا میں ڈوبے ہی نہیں ہیں. جب محبت کے دریا میں ڈوب جائیں اس وقت پھر ہمیں رضا خدا کے سوا کچھ اور نظر نہ آئے تو اس وقت ہم بھی پاک ہو کے رہیں گے. جیسے آیت اللہ قاضی کا یہ واقعہ یاد آ رہا ہے, وہ عالم تھے. ہماری زندگی میں خدا محور ہونا چاہیے. زندگی کا محور یعنی پیوٹ یعنی بیچ کا مرکزی مقام جو ہے جسے چکی کا میر کہتے ہیں, جو مرکزی مقام جسے کہا جائے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ خدا ہونا چاہیے. پھر ہمیں محبت سمجھ میں آئے گی. کعبے کا طواف کا مقصد ہی یہی ہے کہ درمیان میں کعبہ ہے, ہم طواف کر رہے ہیں, یعنی زندگی کا محور خدا ہونا چاہیے, کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے. اب آیت اللہ قاضی ہیں, ان کی زندگی کا محور خدا تھا. سبزی والے کی دکان کے پاس جا رہے ہیں اور تھیلی اٹھاتے ہیں, کچھ سبزیاں ڈالتے ہیں اپنے تھیلی میں اور جھک کے خراب سبزیاں ڈالتے ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ آپ خراب سبزیاں کیوں ڈال رہے ہیں؟ کہا کہ اگر میں ساری اچھی سبزیاں لے کر چلے جاؤں تو وہ خراب سبزیاں دکاندار کے پاس رہ جائیں گی, اس بیچارے کو نقصان ہو جائے گا. یعنی اتنا بھی سوچ رہے ہیں ہر موقع پر زندگی کے مرکز میں ان کا خدا ہے. جب خدا کو مرکزیت کی مقام حاصل ہے, جب دین اور مذہب و آقا کو مرکزیت کا مقام حاصل ہے, پھر ہم جھگڑے نہیں کریں گے, پھر ہم اختلافات نہیں کریں گے, پھر ہم اپنی مرضی نہیں کریں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے. نہیں, میں آقا کا محب ہوں اور محبت ہی ہے جس نے ہم کو آپس میں میگنیٹ کی طرح چپکا دیا ہے, میگنیٹ کی طرح نزدیک کر دیا ہے. اور اسی محبت کو نقطۂ اتفاق سمجھیں, مگر ہم اسی محبت کو یوز کر کے نقطۂ اختلاف لے کر آتے ہیں. اب آپس میں اسی محبت کو استعمال کر کے غلط طریقے سے استعمال کر کے آپس میں مومنوں کو لڑا دیتے ہیں. نہیں, یہ محبت نقطۂ اتفاق کا نام ہے. اور جب محبت آ گئی ہے ہم بھی ویسے بن جائیں گے کہ جیسے ہم خدا چاہتا ہے ویسے چاہیں گے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی مثال صحیح حدیث میں دیتے ہیں کہ اگر زندگی خدا محور نہ ہو تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. کہتے ہیں کہ جہاں سردیوں کا موسم, جہاں بہت سردی ہوتی ہے, یہاں تو اتنی سردی نہیں ہوتی, جن ملکوں میں بہت سردی ہوتی ہے ان ملکوں میں سردیوں کے موسم میں جو بھیڑیا ہوتا ہے, خطرناک حیوانات ہوتے ہیں جو کھاتے ہیں گوشت کو, جب وہ سردیوں میں لیٹتے ہیں تو وہ ایک دائرہ سرکل بنا کے لیٹتے ہیں. اب دیکھیے انسانی خدا محور ہو تو کیا ہوتا ہے, خود محور ہو تو کیا ہوتا ہے, خدا کی مرکزیت ہو تو کیا ہوتا ہے, جانور کی طرح خود کی مرکزیت ہو تو کیا ہوتا ہے. کہا کہ دائرہ بنا کے ایک دوسرے کے سامنے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. دور سے کوئی دیکھنے والا دیکھے گا کہے گا بڑی محبت کے ساتھ جی رہے ہیں, بڑے پیار اور محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں, مگر وہ محبت نہیں ہوتی بلکہ سردی کے مارے کیونکہ ان کو کوئی کھانے پینے کی چیز ملتی نہیں ہے, ان کو ڈر ہوتا ہے کہیں ایک دوسرے کو کھا نہ لے, اسی لیے بالکل ایک دوسرے کے سامنے لیٹتے ہیں کہیں ایک دوسرے پر اٹیک نہ کر دیں. یہ محبت نہیں ہوتی, وہ نفرت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جانور ہے, اس میں تو عقل نہیں ہے, بھوک لگے گی اپنے ہی ہم جس جانور کو کھا لیں گے. مگر اگر ہم خود محور ہو گئے اور خود غرض ہو گئے, خدا غرض نہیں, خدا محور نہ رہے تو ہم بھی خدا کی قسم ایک دوسرے کو جانوروں کی طرح کھا سکتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو اخلاق کرنا, تربیت, جھگڑوں کے ذریعے سے, اختلافات کے ذریعے سے ہم درخت ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں. ہم نے بار بار کہا ان اختلافات سے دیکھیے آپ جوان ہیں, ابھی آپ کے بچے نہیں آئے, اکثریت جو یہاں کے نوجوان ہیں ان کی بیویاں نہیں آئیں, ان کے بچے نہیں آئے ہیں تو بہت چھوٹے ہیں. اب بچے جب بڑے ہوں گے, بچیاں بڑی ہوں گی, جب اختلافات ہوں گے, انہی اختلافات کی وجہ سے بچے دین سے دور ہو جائیں گے, بچے مذہب سے دور ہو جائیں گے. یہ تجربہ بتا رہا ہے. انگلینڈ میں بھی جن سینٹرز میں اختلافات تھے ان کے بچوں کو اگر دیکھیں, بچیوں کو دیکھیں, بے دین ہیں, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی لڑکی چلی گئی, کوئی کہاں چلی گئی, کسی ہندو کافر سکھ کے ساتھ اس میں بھاگ گئی, کوئی بچہ عیدگاہوں میں ناچ رہا ہے, پی رہا ہے. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ سینٹروں میں ان کے اختلافات تھے, اور جب سینٹروں میں بڑے آپس میں لڑتے رہے, بچے ادھر ادھر کے چلے گئے, ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے پایا. جب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے بچوں کی آئندہ آنے والی نسل دیکھیے تباہ ہو جائے گی. یا ابھی یہ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے, اور یہ خطرے کی گھنٹی کو اگر کوئی سن لے اور کوشش یہ کرے کہ متحد ہو جائیں, اختلاف نہ کریں, اگر اختلاف نہ کریں, ہاں ٹھیک ہے ہماری فکریں الگ ہیں, مگر ہمارے پاس ایک متحد کرنے والا پلیٹ فارم ہے, وہ محبت کا پلیٹ فارم ہے, وہ حسین کی محبت کا پلیٹ فارم ہے جو ہمیں یکجا کر دیتا ہے. ہم کچھ نہیں کرتے آقا کی مرضی کے سوا. اگر ہم یہ سیکھ لیں پھر ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. پھر سلمان کا وہ مقام تھا جب کسی دن سلمان کو دیکھا حضور مولا علی نے کہا سلمان بڑے تھکے دکھ رہے ہو, خستہ دکھ رہے ہو, زندگی سے تھک گئے ہو. کہا جی مولا تھوڑی سی نا امیدی ہو گئی
ہوتی ہے. کہا سلمان تمہیں جنت دکھا دیتا ہوں. کہا دیکھ لوں جنت. مولا نے پردہ ہٹایا, ہاتھ پھیرا, سلمان نے اپنی جنت دیکھ لی. عالی شان جنت تھی, وہ عجیب جنت تھی. اب سلمان کو کہا سلمان تھک گئے ہو تو چلے جاؤ. کہا نہیں مولا, میں جو آپ کی غلامی میں پایا وہ جنت میں نہیں پا سکتا. اب یہ واقعہ ذہن میں رکھیں اور آگے بڑھیں. ساتویں امام کے زمانے میں ایک شخص مولا کے پاس آیا, کہا مولا میرا مقام جنت میں دکھا دیجیے. مولا نے اس کو مقام جنت میں دکھا دیا. اب تڑپنے لگ گیا, چیخنے لگ گیا, مولا دعا کیجیے میں مر جاؤں, دعا کیجیے میں مر جاؤں. اس وقت مولا نے کہا کتنا فرق ہے تم میں اور سلمان میں. تم مجھے چھوڑ رہے ہو جنت کی خاطر, سلمان نے جنت کو ٹھکرا دیا علی کی خاطر. کیوں؟ کیونکہ سلمان علی کو چاہتے تھے. محبت دل میں سلمان کے دل میں محبت کس کی تھی؟ علی کی محبت تھی, جنت کی محبت نہیں. اسی لیے حدیث میں ہے لوگ جنت کی چاہتے ہیں اور جنت بعض صحابیوں کو چاہتی ہے, جنت سلمان کو چاہتی ہے. یعنی لوگ جنت کی طرف طالب ہیں اور خود جنت سلمان کی طرف طالب ہے. اور یہ کون سی محبت ہے؟ یہ وہ سچی محبت ہے جس کے بارے میں حضرت بی بی فضہ سے بھی کہا گیا. حضرت جب فضہ سے کہا گیا اے فضہ تمہیں جنت جانے کی دعا نہیں کرتی ہو؟ فضہ جلال میں آ کر کھڑی ہو گئی. کیا کہتی ہو؟ کیا حسنین کی غلامی جنت نہیں اور کیا ہے؟ حسنین کی غلامی میرے پاس ہے تو میں آلریڈی جنت میں ہوں, مجھے جنت کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے حسنین کی غلامی مل گئی, جنت کے جوانوں کے سرداروں کی غلامی مل گئی, مجھے اور جنت کی کیا ضرورت؟ اسی لیے دعائے مناجات مریدین, مناجات محبین جو 15 مناجات ہیں, ضرور ان مناجاتوں کو پڑھیے, کم از کم ترجمے کے ساتھ پڑھیے. مفاتیح الجنان میں یہ ساری مناجاتیں ہیں. 15 مناجاتیں ہمارے چوتھے امام کی ہیں, بڑی خوبصورت مناجات ہیں. مریدوں کی مناجات, عاشقوں کی مناجات, توبہ کرنے والوں کی مناجات, عارفوں کی مناجات, زاہدوں کی مناجات, ایسے 15 مناجات ہیں. ان میں مناجات مریدین اور محبین میں مولا فرماتے ہیں کہ یا جنتی و دنیای و آخرتی, اے مولا, اے میرے خدا, میری جنت بھی تو ہے, میری دنیا بھی تو ہے, میری آخرت بھی تو ہے, یعنی ہر چیز میری تو ہے. مولا کو ہم کہیں مولا میری جنت بھی آپ ہیں, میری خوشی بھی آپ ہیں, میری دنیا بھی آپ ہیں, میری آخرت بھی آپ ہیں. جب اس مقام پہ پہنچ جائیں پھر ہم محبت کا ہم نے کوئی میڈل حاصل کیا ہے, محبت کی کسی کوئی اسٹیپ ہم نے گزاری ہے. سوال ہے محمد والے تو محبت ہی شرط اول ہے تزکیہ نفس کے لیے. محبت بہت طاقتور ٹول ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کی تربیت کر سکتے ہیں. کل آپ نے سنا جب محبت ہوگی پھر ہم آقا کو آقا کے لیے چاہیں گے. ان مجلسوں کو صرف برکتوں کے لیے نہیں چاہیں گے, ان مجلسوں کو مولا کا مقصد بڑھانے کی کوشش کرنے والا ایک مشن ہے, اس لیے ہم مجلسوں کو چاہیں گے. ان دعاؤں کو اس لیے نہیں چاہیں گے میری مناجاتیں قبول ہوتی ہیں, دعاؤں کو اس لیے چاہیں گے کیونکہ خدا کا تقرب ملتا ہے, اللہ کے نزدیک ہو جاتے ہیں. حضرت خلیل کیوں بنے؟ حضرت خلیل کے بارے میں کہا جاتا حضرت ابراہیم ابھی خلیل نہیں بنے, بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم کے پاس معلوم ہے کہا جاتا ہے کتنی بکریاں تھیں, اتنی بکریاں تھیں کہ 4000 کتے ان کی حفاظت کیا کرتے تھے. اب سوچ لیں 4000 کتے جن بکریوں کی حفاظت کریں گے, بکریاں کوئی 4 لاکھ ہوں گی, کتنی ہوں گی. اب وہ حضرت ابراہیم جا رہے ہیں. کسی دن حضرت جبریل نے کہا اے مالک, ابراہیم جو تیری عبادت کر رہا ہے وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ اتنی بکریاں تو نے دی, اتنی بکریاں کسی کو بھی دے دے وہ تیرا بندہ ہو جائے گا, ہمیں بھی دے دے ہم تیرے بندے ہو جائیں گے. خدا نے کہا جاؤ میرے ابراہیم کو آزما لو کیا وہ بکریوں کی وجہ سے میری عبادت کر رہا ہے یا وہ میرا در حقیقت بندہ ہے. اب حضرت جبرائیل چلے گئے, کسی کونے میں جا کے کہنے لگے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, سبوح پاک ہے وہ خدا کی ذات, منزہ ہے وہ خدا کی ذات. حضرت ابراہیم کے کان سے ٹکرائے, ارے کوئی میرے دوست کا نام لے رہا ہے. آواز کے پیچھے پیچھے گئے, دیکھا ایک شخص سے جو جوان, حضرت جبریل انسان کی شکل میں تھے, ایک جوان ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے. کہا اے جوان ذرا پھر سے میرے محبوب کا نام لے لے, میں تمہیں اپنی آدھی بکریاں دے دوں گا. پھر کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جب پھر سنا کہا پھر سے ذرا میرے محبوب کا نام لے, ساری بکریاں تمہیں دے دوں گا. پھر کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. کہا پھر سے ذرا کہہ دے میں خود تمہاری غلامی میں آ جاؤں, پھر سے میرے محبوب کا ذکر کر لے, میں خود تمہاری غلامی میں آ جاؤں گا. کہا جبریل یہاں اللہ نے آپ کو خلیل بنا دیا ہے, آپ سچے اللہ کے دوست ہیں.
دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کو چاہتا ہے. جیسے کسی دن اسی لیے تو جب ابراہیم کے پاس ملک الموت آئے ابراہیم کی روح قبض کرنے, تو ابراہیم نے اللہ جانے شاید مذاق سے کہا ملک الموت خدا سے کہہ دے کیا دوست کی جان لے لیتا ہے. خاموش ہو گئے ملک الموت. بات بھی صحیح ہے, کیا دوست کی جان لیتا ہے؟ کہا نہیں, دوست کی جان نہیں لیتا, جا کے خدا سے کہہ دے. خدا کی طرف سے گئے اور پھر جب پیغام آئے کہا کیا پیغام لے کر آئے ہو خدا کا؟ کہا خدا کا پیغام ہے, کیا دوست کی ملاقات نہیں چاہتا؟ رب تجھے ملاقات کے لیے بلا رہا ہے. ہاں یہ خدا کے دوست ہے. دوستی وہی محبت ان کے دل میں تھی جو دوسروں کے دل میں محبت نہیں تھی. اگر ہم چاہتے ہیں اہل بیت کے رستے سے چلیں, اہل بیت کے رستے پر چلیں, تو بہترین اور فاسٹسٹ ٹریک جو جا رہا ہے, جو جلدی پہنچانے والا ٹریک ہے, وہ یہی محبت کا ٹریک ہے. کیونکہ مختلف ٹریکس ہیں, عبادت کا ٹریک ہے, مختلف ریاضتوں کا ٹریک ہے, مگر ان ریاضتوں میں اکثر لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا, اکثر لوگوں کو عبادت کا اتنا وقت نہیں ملتا, اکثر لوگوں کو مختلف کام ہوتے ہیں یا اتنی ریاضتیں کر نہیں پاتے. مگر جو فاسٹسٹ ٹریک ہم کو خدا تک عبودیت اور ولایت کی روشنی تک پہنچائے گا وہ محبت کا ٹریک ہے, وہ محبت کا رستہ ہے جو بہت جلد اللہ کے پاس ہمیں پہنچا سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ محبت کو رسول خدا نے محبت اور مودت کو شرط رسالت رکھا ہے, اجر رسالت رکھا ہے. صلوات علی محمد والے. ہمیں محب بننا چاہیے, اور پھر محب تک نہیں, پھر بعد میں ولایت کا نور ہمارے دل میں آنا چاہیے. جب محب بن کے ہم نے دکھا دیا, اور جیسے یہ دیکھے دوستوں نے بھی اعلان کیا تھا, الحمدللہ ان کی کوششیں ہیں, ان کی کاوشیں ہیں. ماحول یہاں برا ہے, اگر کوئی ایسا مرکز نہیں ہو, 10 دن کی مجلسوں میں کچھ نہیں ہوتا. میں اکثر 10 دن کی مجلسوں کی یہی مثال دیتا ہوں. جب آپ تیلی کو جلائیں گے, اور تیلی جو پرانے زمانے میں اب لائٹر آ گئے, پرانے تیلی ابھی بھی کہیں استعمال ہوتی ہے, تیلی آپ جب جلائیں گے ایک دم آگ کا شعلہ بھڑکتا ہے, اور اگر اس تیلی کو آپ چولہے تک پہنچا کے گیس جلا دیں تو پھر ہاں یہ آگ جلتی رہے گی. مگر اس تیلی کو اگر آپ نے نہیں پہنچایا ایک دم جلے گی, ایک دم کچھ آئے گی. یہ 10 دن کی آزاداریاں بالکل تیلی کی طرح ہیں. اگر یہاں سے جو انرجی, جو ہمیں طاقت ملتی ہے, اس کو ہم پرمنٹ رکھ پائیں دوسری چیزوں کے ذریعے سے, عبادت کے ذریعے سے, گناہ نہ کرنے کے ذریعے سے, ڈیفینیٹلی یہ ہمیں فائدہ دے گی. اگلے سال تک ہم اسی سے چارج ہو جائیں گے. مگر ہم اگر اس سے استفادہ نہ کریں تو اگلے سال اور اس سال میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یقین جانیے انسان کو نصیحت کی ضرورت ہے. امام حسن کو مولا علی نصیحت فرماتے ہیں, احیی قلبک بالموعظہ, اپنے دل کو نصیحت سے زندہ کر, دل مر جاتا ہے. اگر ہم نے سال میں صرف 10 دن سن لیں, کچھ 10 دن 40 کے سن لیں, ہمارا دل مردہ رہے گا. ہر روز نصیحت کی ضرورت ہے, ہر ہفتے نصیحت کی ضرورت ہے, بڑے لوگوں کو, بچوں کو بھی اسی طرح. تو ہمیں ڈیفینیٹلی کوئی ایسے مکان کی ضرورت ہے, کوئی ایسے ہال, ایسی جگہ کی ضرورت ہے جہاں ہم مل بیٹھے ہیں اور وحدت اور اتحاد کے ساتھ مل بیٹھے ہیں, اور وہ چیز حاصل کریں جو مولا ہم سے کہہ رہے ہیں. کوشش کریں, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کا ایک روپیہ, ایک ڈالر کہیں رائے گاہ نہیں جائے گا. اس راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے, حدیث میں ہے اور قرآن میں بھی ہے, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, وہ فانی ہے. جو خدا کو تم نے دے دیا اور خدا کی راہ میں تم نے دے دیا, وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا, ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا. اسی لیے تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم اپنے غم میں نہیں روئیں گے, اپنے غم میں نہیں روئیں گے. کیوں؟ کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک قطرہ اگر کسی ریگستان, کسی صحرا میں ٹپک جائے تو وہ خشک ہو جائے گا. یہ ایک قطرہ کسی اور ریگستان میں ٹپک جائے تو خشک ہو جائے گا. الگ الگ قطرے اگر الگ الگ ریگستانوں میں ٹپکتے رہیں جلدی سے خشک ہو جائیں گی. مگر یہی ایک قطرہ اگر دریا سے متصل ہو جائے, یہ قطرہ بھی دریا ہو جائے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم اپنے غم میں بھی حسین کے غم میں اسی لیے روتے ہیں تاکہ ہمارے آنکھ سے نکلنے والا آنسو غم حسین کے دریا میں مل جائے. تو اب جب تک غم حسین رہے گا تب تک ہمارے آنسو رہیں گے. ہاں, اسی لیے ہم جو کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ, اوبیسلی جب تک یہ راہ ہدایت, یہ مشن باقی رہے گا, اس کا ثواب آپ دیتے رہیں گے انشاءاللہ بھرپور کوششوں کے ساتھ. کل آئیے اور اس ڈونیشن کو انشاءاللہ مدد کیجیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. عزیزان محترم, محبت کا جو رستہ ہے وہ جیسے آپ کو کہا گیا وہ آسان ترین رستہ ہے خدا کا تقرب حاصل کرنے کی. اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے اب محبت کی دنیا میں سب سے اچھا رستہ حسین ابن علی ہے.
محبت کی ابتدا بھی یہیں سے ہوئی، محبت کی انتہا بھی یہیں سے ہوئی۔ خلیل تو چھری چلائے مگر خلیل نے اپنا بیٹا قربان تو نہیں کیا۔ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی تو رہی ہاجرہ مگر ان کا بیٹا زندہ رہا۔ مگر کربلا کا خلیل، کربلا کی صفا اور مروہ، خیمے اور مقتل کے درمیان، یہ وہ کربلا ہے، یہ وہی صفا اور مروہ ہے۔ بتا دیا ہاں خلیل دوست خدا تھے مگر وہ دوست بھی وہ کام نہیں کر پائے جو حسین نے کر کے دکھایا۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمة سیدة نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد السلام علی وعلى أصحابه وعلى حسین مولا، یہ عزادار جمع ہیں۔ اے عزادارو، یہ نہ سمجھو کہ تم خود اپنی مرضی سے یہاں آ گئے ہو، جنہیں مولا بلاتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں۔ تبھی تو امام نے فرمایا، چھٹے امام نے اور ہمارے زمانے کے امام کے متعلق ہے یہ ہمارے دور میں فرمایا، جب بھی مجلس حسین غریب کا ماتم کہیں برپا ہوتا ہے تو میں امام زمانہ تم سب کے ایک ایک کے گھروں پہ آ کر تمہارا نام لے کر تمہیں بلاتا ہوں۔ مرحبا مومن، آج امام زمانہ کی زبان پہ مجھ گنہگار کا نام ہے، اس سے بڑھ کر بھلا کیا ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی، مسائل شروع نہیں ہوئے، تم ابھی رونے کا ارادہ ہے، رومال نکال رہے ہو، سر جھکا رہے ہو، ابھی روئے نہیں۔ تم سب کے سروں کے پیچھے ہماری اماں فاطمہ زہرا دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہے۔ اے خدا، یہ میرے بیٹوں کے عزادار، یہ زینب کی ردا پہ رونے والے ہیں۔ ہاں عزادارو، آج فاطمہ زہرا کی اگر کسی کو دعا مل جائے دنیا اور آخرت میں اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ آج معلوم ہے کس کو پرسہ دینا ہے، امام حسن کو پرسہ دینا ہے، حضرت قاسم کا۔ حسن کے وہ یتیم جو بچپنے ہی میں یتیم ہو گئے اور بچپنے سے رسول خدا کی نوازے، حسین نے پرورش کی۔ حسین بڑا خیال رکھتے قاسم کا، بڑی محبت کرتے حسن کے بچوں کے ساتھ۔ اور وہ قاسم چھوٹے تھے جب بابا کو دیکھا تھا، بابا کا جنازہ گھر سے نکلا تھا اور وہی جنازہ جب واپس آیا، جب نکلا تھا سفید کفن تھا، جب واپس آیا سرخ کفن تھا۔ یہ
قاسم دیکھ رہے تھے کہ بابا کا وہ زخم بھی قاسم کے سینے پہ ہے. اب عزادارو قاسم کی ماں قاسم سے کہہ رہی ہیں میرے بیٹے کل زہدسپی کا دن ہے, کل میری عزت رکھنا, میری لاج رکھنا. میں سید زادی نہیں ہوں. اگر جنگ کرتے کرتے تم ڈر گئے, پیچھے ہٹ گئے, لوگ یہ کہیں گے ماں کی دودھ کا اثر تھا. میری عزت رکھنا, زہرا کے سامنے مجھے سرخرو کر دینا. قاسم نے کہا اماں ٹھیک ہے. اب حضرت امام حسین دعا کر رہے ہیں, مناجات پڑھ رہے ہیں. محسوس کیا کسی نے میرے پاؤں پر ہاتھ رکھ دیے. پلٹ کے دیکھا, کیا دیکھا؟ قاسم بھائی حسن کی نشانی. قاسم اتنی دیر کیوں آ گئے؟ اتنی رات کا وقت ہے, اماں کے پاس چلے جاؤ. کہا چچا جان کچھ ایسی باتیں ہوئی میری اماں کے ساتھ, میری نیند اب اکھڑ گئی. اماں مجھے مولا یہ ایک جملہ بتا دیجئے, کیا کل کے شہید ہونے والوں میں میرا بھی آقا نام ہے یا نہیں؟ 13 برس کا جوان شہادت کی طلب کر رہا ہے. حسین نے کہا قاسم تم تو بہت بڑے ہو. قاسم پہلے مجھے یہ بتا دے تیری نگاہوں میں موت کیسی ہے؟ کہا احلا من العسل, شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. مولا نے فرمایا قاسم تم تو جوان ہو, کل کے شہید ہونے والوں میں ننھے سے علی اصغر کا نام بھی ہے. بس قاسم نے یہ سنا, ہاشمی خون جلال میں آیا, ایک انگڑائی لی, بند قبا ٹوٹے. کہا مولا کیا یہ ملعون ہمارے خیموں تک آ جائیں گے؟ کیا یہ بے غیرت ہمارے خیموں تک آ جائیں گے؟ حسین کو قاسم کی ادا سے پیار آ گیا. قاسم کا منہ چوم لیا. نہیں قاسم تیری زندگی میں کسی کو ہمت نہیں, اماں کے پاس چلے جاؤ. اب قاسم آئے, اماں سے کہا اماں مام چچا نے تو مجھے کہا مگر مجھے مبہم سا جواب دیا. اماں مجھے میرا پرانا کرتا دے دے. آپ نے کہا ہے یہاں سے قریب ایک نجف کی جگہ ہے جہاں دادا علی رہتے ہیں, میں وہیں چلا جاؤں گا. مجھے چاچا چچا اجازت نہیں دیتے. کہا بیٹا چلتے ہیں, تمہیں آخر کسی بیوہ سے اپنے بچے کی, یتیم بچے کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی. اب یہ کہاں گئے؟ بی بی زینب کے پاس گئے. اے ملکہ عالم, اے بی بی فاطمہ زہرا کی ثانی, اے چادر تطہیر کی وارثہ, میرا سلام قبول کر دیجئے. بی بی آخر میں تو آپ کی کنیز ہوں, یہ بیٹا تو آخر آپ ہی کا بیٹا ہے. بی بی ایک بیوہ کا سہارا اس کے یتیم بیٹے کے سوا بھلا اور کون ہوتا ہے؟ ذرا حسین سے کہلوا دیجئے میری قربانی بھی کل قبول ہوگی. اب بیویاں امام حسین کے پاس آتی ہیں, جیسے مولا حسین نے دیکھا بھاوج آ رہی ہیں, احترام میں کھڑے ہو گئے. اب پہلی مرتبہ بیوی بات کر رہی ہے امام حسین سے. کہا اے رحمتاً للعالمین کے نواسے, تیری بھائی کی بیوہ تجھ سے بھیک مانگنے آئی ہے. اماں زہرا کی چادر کی قسم, مجھے جھولی میں کچھ ڈال دے. کہا بھابھی نہ گھبرائیے, کل آپ کی قربانی بھی قبول ہوگی. اسی موقع پر اب قاسم نے وہ تعویذ نکال کے دکھایا. امام حسن کا خط تھا. کہا مشکل ترین موقع پہ اس تعویذ کو کھول دینا. اب جو تعویذ کھولا لکھا ہوا تھا, اے میرے بیٹے قاسم, اذا رأیت عمک عطشانا وحیدا غریبا فریدا. قاسم اگر اپنے چچا کو تنہا, غریب, کربلا میں تنہا پاؤ, میری طرف سے چچا کی نصرت کرنا. حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس غربت میں بھائی نے مجھے نہیں بلایا. اللہ اللہ. اب دونوں روایت میں ملتا ہے علی اکبر نے اجازت مانگی,
حسین نے جلدی دے دی مگر قاسم کو جلدی اجازت نہیں دی. کہتے ہیں سینے سے لگا کر حسین اور قاسم اتنا روئے صابر امام بے ہوش ہو گئے, قاسم بھی بے ہوش ہوئے. اب ایک مرتبہ 10ویں کا دن آیا, قاسم کو حسین عباس نے جنگ سکھائی ہے. راوی کہتا ہے ایک 13 برس کا بچہ تھا جسے میدان جنگ میں جانے کی اتنی جلدی تھی کہ اس نے اپنے جوتیوں کے بند بھی نہیں باندھے تھے, تسمے کھلے ہوئے تھے. قاسم کو شہادت کی اتنی جلدی تھی. اب قاسم گئے, حملہ کیا. اب عزاداروں قریب تھا کہ قاسم عمر ابن سعد کو مارے. عمر ابن سعد نے کہا جاؤ, ایک بڑے پہلوان کو کہا جاؤ حملہ کرو. پہلوان بزدل تھا, سامنے سے نہیں گیا, پیچھے سے گیا. اب حسین خاک کے ٹیلے پہ بیٹھ گئے, قاسم کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں اور زینب خیمے کے در پہ حسین کو دیکھ رہی ہے. قاسم کی ماں مصلی عبادت پہ زینب کو دیکھ رہی ہے. جب قاسم کسی کو پنڈار کرتے حسین مسکراتے, جب حسین مسکراتے زینب مسکراتی, جب زینب مسکراتی قاسم کی ماں شکر کرتی. ایک مرتبہ یہ ظالم پیچھے سے اس نے حملہ کیا, قاسم گھوڑے سے زمین پہ آئے, حسین خاک کے ٹیلے سے گرے, زینب خیمے کے در پہ گری, قاسم کی ماں سجدہ شکر میں گری. تیرا شکریہ میری نیک کمائی نیک راستے میں خرچ ہوئی. اب ایک مرتبہ آواز دی مولا میرا آخری سلام, چچا میں گر گیا. عزادارو حسین گئے, جوش شجاعت میں حسین گئے. جب حملہ کیا حسین نے, جب سپاہیوں نے حسین کو دیکھا بھگدڑ مچ گئی, سپاہی بھاگنے لگے. اللہ اللہ اس بھگدڑ میں عجیب ظلم ہو گیا. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف نکل گئے, ادھر کے گھوڑے ادھر نکل گئے, درمیان میں قاسم ہے. جب کوئی گھوڑا آتا قاسم کہتے چچا بچا لیجیے, چچا میری نصرت کو پہنچیے. حسین جب پہنچے لاش قاسم پامال ہو چکی تھی. ابا کا دامن بچھایا, یا علی مدد کہہ کے جسم کے ٹکڑے اٹھائے. کہیں سے اکھڑتا ہوا بازو ملا, کہیں سے قاسم کے جسم کے ٹکڑے. اب خیمے کی طرف گئے, اندر نہیں گئے. کہا اماں فضا ذرا زینب کو بلا دینا. بی بی زینب دروازے پہ آئی. کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا قاسم کی لاش لایا ہوں. کہا بھائی تیرے ہاتھ تو خالی ہیں, قاسم کی لاش میدان میں ہے یا کہاں ہے؟ کہا یہ جو گھٹڑی میری پیٹھ پہ ہے, یتیم کی لاش اس میں ہے, مگر ماں کو نہ دکھانا, ماں برداشت نہ کر پائے گی. اب لاش خیمے میں گئی, ماں سے کہا گیا تھا آپ نہ دیکھے. قاسم کی ماں کبھی خیمے کے اس دروازے سے سر ٹکراتی, کبھی اس دروازے سے. مجھے میرا قاسم دیکھنے دو, مجھے میرا اور میرا حسن کی نشانی دیکھنے دو. اب جو اجازت ملی, ماں کی نظر جب لاش میں پڑی